الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نزل القمر، لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الهدى وزلفته كسى مختصر. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسليما أبدا أبدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں آج ہم یہاں جمع ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم عدنان بھائی اور ان کی تمام فیملی کے ممبرز جن کی دعوت اور کوشش کاوش سے آج کا یہ انتظام و اہتمام ہوا ہے، اللہ پاک بن سعید فیملی کے تمام ہی احباب افراد پر، ان کے گھرانے پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اس سوسائٹی میں رہنے والے اور جتنے بھی شرکاء ہیں بڑی محبتوں عقیدتوں کے ساتھ حاضر ہوئے. رب تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس کے لیے ایک قراءت اجر لکھ دیتا. اور یہ ایک قراءت کتنا ہے؟ فرمایا یہ ایک قراءت احد پہاڑ کی مثل ہے. یعنی ایک بار درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے. احد پہاڑ ہم میں سے کئیوں نے دیکھا، اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے اور بار بار حاضری عطا فرمائے. احد پہاڑ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یہ جنتی اور مبارک پہاڑ ہے. ایک بار درود پڑھنے والے کو اللہ یہ اجر دے، یہ ثواب عطا فرمائے. اور جو بندہ مومن، جو امتی روزانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم 100 بار، 313 بار، 1000 مرتبہ درود پڑھ کر یاد کرتا ہو، اللہ اسے کتنا انعام عطا فرمائے گا. تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لاحق میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لاحق میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہا ہوں درود و سلام، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. انتہائی محبت عقیدت کے ساتھ ایک بار تمام ہی احباب بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام. ماشاءاللہ کتنی تعداد ہے. آواز میں کچھ کمی لگ رہی ہے یا آواز مجھ تک پہنچ نہیں رہی. میری آواز اگر آپ سن رہے ہیں
تو آپ تو پورا ایک مجمع ہے، ہونا یہی چاہیے، سب ذوق شوق سے پڑھیں، انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، شاید کہتے ہیں نا کہ ہم حضور کا میلاد سجاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی تو اللہ یہ نعمتیں عطا فرما رہا۔ شاعر نے کیا خوب کلام لکھا، پنجابی میں لکھا تھا، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں حلیمہ گھر کدی ویکھے، کدی سرکار نو ویکھے۔ دائی حلیمہ میرے نبی علیہ السلام کو جب اپنی گود میں لے کر اپنے گھر اس کمرے میں پہنچے تو گھر میں ایک نور ہے، روشنی روشنی ہے، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا کہ اے حلیمہ ہر وقت ہی چراغ روشن کرتے ہو، ہر وقت بجھا کے رکھ دیا کرو، لوگ تو اتنا چراغ روشن نہیں کرتے۔ تو دائی حلیمہ نے جواب دیا، جب سے یہ مبارک چہرے والے پیارے مصطفیٰ میری گود میں آئے ہیں ہم نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں، گھر میں روشنی روشنی ہے، نور ہی نور ہے۔ تو شاعر نے اسے بیان کیا، حلیمہ گھر کدی ویکھے، کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد اللہ ہم سب کو ذوق شوق کے ساتھ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا، حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو واقعات اور رونما ہوئے انہیں بیان کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات بیان کرنا، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت بیان کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے ساتھ جو پیار ہے اسے بیان کرنا، یہ سب کچھ میلاد مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ یہ سب میلاد مصطفیٰ، چاہے سیرت بیان ہو، چاہے نبی پاک علیہ السلام کے معجزات ہوں، شانیں ہوں، قرآن میں جو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کیا ان کو بیان کرنا، یہ سب میلاد ہے۔ اور قرآن میں جگہ پہ جگہ نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں، یعنی جو حضور علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے وہ نعت بھی ہے۔ آج میں ایک آیت مبارکہ بڑی مشہور آیت درود، میں اور آپ دعاؤں میں امام صاحب سے سنتے ہیں آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ، چند باتیں میں عرض کروں گا۔ علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی جو شانیں جگہ پہ جگہ قرآن میں اللہ نے بیان کی، کہیں فرما دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجی، کہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک، اور اسی میں ورفعنا لک ذکرک، یہ فرما کر حضور کی شانوں کو بیان کیا۔
تو جہاں یہ ساری آیتیں نعت مصطفیٰ ہیں، وہاں آیت درود بھی نبی کریم علیہ السلام کی بہت بڑی اور عظیم نعت مصطفیٰ ہے، آیت درود۔ اب ذرا بات کرتا ہوں، اللہ نے اپنے نبیوں کو مختلف تعظیمیں عطا کی۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے سے پاک، رب تعالیٰ نے سجدہ نہیں کیا، رب تعالیٰ کسی کے آگے جھکنے سے پاک۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے بزرگ رب کی بارگاہ کے محتاج ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ وہ ازلی، وہ ابدی، وہ ہمیشہ سے، وہ ہمیشہ ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اسی نے لوگوں کو اور آگے جس کو زندگی دی ہے۔ رب زندہ ہے، حیات ہے، اور ایسا کہ اسے نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، یہ رب کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، کیوں؟ آدم کی تعظیم ظاہر ہو جائے۔ اچھا، یہ سجدہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تعظیم۔ عبادت کا سجدہ کبھی بھی کسی کے لیے یہ مشروع نہ ہوا، نہ اس کی اجازت، کیونکہ عبادت کے طور پر اگر اللہ کے سوا کسی کے آگے کوئی جھک گیا تو وہ تو کفر ہے، شرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو عبادت فقط اللہ رب العالمین۔ اور ایک ہے سجدہ تعظیم۔ سجدہ تعظیم کیا؟ عزت کے لیے، تعظیم کے لیے کسی کے آگے سجدہ کرنا، جھک جانا، یہ سجدہ تعظیم کہلاتا ہے۔ پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ تعظیم تھا۔ ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا کہ امت محمدیہ میں اس کی بھی گنجائش نہیں رکھی کہ کوئی تعظیم کے لیے بھی کسی کو سجدہ کرے، کیونکہ جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی اونٹ یا جانور آتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اور ایک عربی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یہ تو آپ کے غلام ہیں، یہ آپ کی بات کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں مانوں گا، اگر ان کے علاوہ کوئی اور گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی مان جاؤں گا، میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور فرماتے ہیں اے عربی، اے آنے والے شخص، وہ دور دیکھو ایک کیکر کا کانٹے والا وہ درخت موجود ہے، جاؤ اس درخت کے پاس اور اسے فقط اتنا کہہ دو کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، چلو اس درخت کو ہی بلا لو۔ تو وہ عربی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ پیغام لے کے گیا، جب وہاں پہنچا درخت کو کہا تو اس درخت نے ہلنا شروع کیا۔ وہ درخت اپنی جڑیں زمین سے نکالتا ہے، زمین کو چیرتا ہوا درخت باہر آتا ہے اور ہلتا ہوا، دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، میرے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور پہلے جھک گیا، سلام پیش کیا، حضور علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیتا گئے۔ سبحان اللہ، اس درخت نے سلام پیش کیا ہے، جھک جاتا ہے، عربی دیکھ رہا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ منظر صحابہ نے دیکھا، کہا حضور ہم بھی سجدہ کریں؟ فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا میں، فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا، فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ اگر میں اجازت دیتا تو میں بیوی سے کہتا، شوہر کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، میں بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کر، اللہ اکبر۔ یہ شوہر کی عزت تعظیم ایک طرح کی حضور اسلام نے ظاہر کی، اجازت نہیں دی، لیکن فرمایا اگر میں کسی کو کہتا کہ سجدے کی اجازت ہے تو بیویوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی، تو صحابہ کو منع کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس شریعت میں نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا، لیکن پہلی شریعتوں میں سجدے تعظیم کے ہوتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کا ہوا، ابراہیم، اسی طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کا فرشتے کر رہے ہیں۔ اب ذرا میری اس موضوع کی طرف اور اس نقطے کی طرف آئیے گا
جو میں نے آیت درود سے کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی تعظیم کو اللہ نے ظاہر کیا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے سجدہ نہیں کیا۔ رب تعالیٰ سجدہ کرنے سے پاک، رب تعالیٰ کسی کے سامنے جھکنے سے پاک، آدم علیہ السلام کی تعظیم فرشتوں سے ظاہر کروا دی۔ مگر جب باری پیارے مصطفیٰ کی آتی ہے، جب باری حضور کی تعظیم ظاہر کرنے کی آتی ہے تو اللہ فرشتوں کو بعد میں ذکر فرما رہا ہے، پہلے فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے۔ بات سمجھ، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اور فرشتے درود بھیجتے ہیں اس پر، نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اے ایمان والو خوب سلام بھیجو۔ میں نے کہا ایمان والوں کا ذکر بعد میں آیا، فرشتوں کا ذکر بعد میں آیا، رب نے پہلے فرما دیا ان اللہ، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، یعنی حضور کی تعظیم کو ایسا ظاہر کیا ہے کہ وہاں فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، یہاں رب خود درود بھیج رہا ہے۔ اللہ درود بھیج۔ اچھا اگلی بات، فرشتوں نے سجدہ ایک بار کیا، یہ نہیں کہ ہر ہفتے، یہ نہیں کہ ہر مہینے، یہ نہیں کہ سال میں ایک بار، ایک بار زندگی ایک بار سجدہ ہوا، آدم علیہ السلام کی تعظیم کو ظاہر کر دیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن جب باری حضور علیہ السلام کی تعظیم کو ظاہر کرنے کی ہے تو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ایک مہینے دو مہینے نہیں، بلکہ یصلو، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے رہیں گے۔ میں اور آپ درود پڑھیں ہمارا نصیب ہے، مگر میں کہتا ہوں حضور کی ذات پر درود وہ ہے، اگر دنیا میں کوئی نہ رہا اور درود پڑھنے والا بظاہر کوئی بھی نہ بچے، اس وقت بھی نبی پاک پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اللہ درود بھیج رہا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں اور آپ محفل سجائیں تو یہ ہمارا نصیب ہے، یہ ہمارے وقت کا نصیب، یہ ہمارے پیسے کا نصیب، یہ ہمارے اس جو کوشش کرتے ہیں، یہ مقدر ہے کہ ہم نے اس کے لیے یہ محفل کا اہتمام کر دیا۔ مگر میں کہتا ہوں میرے اور آپ کے محفل سجانے سے حضور کی شان یہ نہیں کہ ہم محفل نہ سجائیں تو شان میں معاذ اللہ کمی آ جائے، ہم محفل سجائیں تو پہلے شان بڑی نہیں تھی اب سجانے سے بڑی ہے۔ نا نا نا، یہ تو ہم اپنے ثواب کے لیے محفلیں سجاتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ پہلے بھی بلند تھا اور ہر گھڑی اللہ اس ذکر کو اور بلند فرما رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے اے محبوب، آپ کے لیے ہم نے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یعنی حضور کے درجے اللہ بلند فرما ہی رہا ہے، فرما ہی رہا ہے، اتنے فرما رہا ہے کہ ہر گھڑی میں، ہر گھڑی میں پہلے سے مزید بہتر اللہ تعالیٰ برکات اپنے نبی کو عطا کر رہا ہے۔ اچھا یہ رب کا درود کیا ہے؟ میں اور آپ درود بیچتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی اور درود شریف پڑھیں۔ اور یہ میں کہوں گا درود پاک ہمیں مختلف یاد ہونے چاہیے، ہم درود مختلف سیغوں کے ساتھ پڑھا کریں نبی پاک علیہ السلام پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا ان چیزوں میں، توجہ نہیں رہتی، کبھی کبھی نماز کا بھی کہتے ہیں، رکعتیں یاد نہیں رہتی ہے، سب بھول جاتے ہیں، نمازی ہمیں پڑھ کر شروع کرتے ہیں رکعت بھول جاتی ہے۔ تو توجہ رکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نماز میں بھی صورتیں بدل بدل کر پڑھیں۔ ہماری عادت ہے، ہم نے نماز شروع کی وَلَضَّالِّينَ جیسے یہ زبان سے نکلنی قُلْ هُوَ اللَّهُ، جب پہلی رکعت دوسری تیسری تو بھولنا ہی ہے نا کہ کون سی چل رہی ہے، تو وہ بھولنے کے چانس ہوتے ہیں۔ صورتیں مختلف پڑھیں گے کہ 4 مہینے مختلف صورتیں پڑھنی گئے تو انشاءاللہ نماز میں توجہ بھی رہے گی، بھولنے کے چانس کم ہو جائے کہ ہم
پہلی رکعت میں یہ پڑھی، دوسری میں یہ، تیسری میں، چوتھی میں یہ، تو بھولنے کے چانس کم ہو جائیں گے. تو اس لیے بدل کر پڑھیں تو ایک تو بھولیں گے نہیں، دوسرا توجہ رہے گی کہ میں نے کیا پڑھنا. اسی طرح علماء نے لکھا کہ درود بھی آپ بدل کر سیکھیں. جو مختلف درود ہیں وہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے آپ کوئی مختصر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ پڑھیں. آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہم صلی علی محمد کہہ دیا، ٹھیک ہے درود ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا درود ہے، یہ درود ہے. مگر کوشش کریں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک اسماء، مبارک نام، آپ کا نام محمد، آپ کا نام مبارک احمد، طہ، یاسین، حامد، احمد، محمود، یہ نبی پاک علیہ السلام کے نام. حاشم، عاقب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، رسول، کریم، بشیر، نذیر، یہ حضور کے مبارک نام. تو ایک آج جب درود پڑھنے بیٹھے تو یہ نام بھی اگر ہمیں یاد ہو تو آج ایک تصویر لے کے ایسی بیٹھے کہ حضور اسلام کے مبارک نام بس آتے جائے زبان پر. اللہم صلی علی محمد جس طرح پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی احمد، اللہم صلی علی حامد، اللہم صلی علی محمود، اللہم صلی علی طہ، اللہم صلی علی یاسین، اللہم صلی علی بشیر، اللہم صلی علی نذیر. یعنی مبارک اسماء زبان پر لائیں. اور اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے، میں کہتا ہوں قرآن مجید کھول لیجئے. عموماً قرآن کے گدے پر ابتدا میں اللہ کے مبارک نام ہیں اور آپ آخر میں دیکھتے ہیں تو حضور کے مبارک نام لکھے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا قرآن کھولیں اور آپ قرآن کی تلاوت کریں، برکت مل جائے گی. مگر پھر آخر میں کیا کریں، یہ قرآن کے وہ آپ کے نام سامنے آئیں گے، اللہم صلی علی کرتے جائیں اور آخر میں وہ نام مبارک وہ لیتے جائیں. میں کہتا ہوں 100 بار درود بھی پڑھ لیں گے اور ہر نام پر درود بھیج لیں گے آپ اپنی زندگی میں. اچھا چلے روزانہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دن کرنا کہ حضور کو میں نے ایسے یاد کرنا ہے. سبحان اللہ، یہ بڑا مبارک طریقہ ہے میرے بھائیوں. نبی پاک فرماتے ہیں، فرمایا مکے کا وہ پتھر جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں، اس کو میں پہچانتا ہوں. میں جب بھی اس کے پاس سے گزرا ہو وہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے. ارے میں نے کہا وہ پتھر جسے نبی فرمائے جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اسے جانتا ہوں. تو میرے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. لیکن اہل محبت کا درود خود میں اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ ہمیں نہیں بھولے اور اس امت سے اتنا پیار کیا نبی علیہ السلام نے. وہ کتنی محبت فرماتے تھے. میں ایک روایت سناؤں گا، اس سے پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. اللہ کا درود کیا ہے، رب درود کیسے بھیجتا ہے. ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج اپنے نبی پر. آپ ترجمہ پڑھ لیں کسی جگہ، صلی، اے اللہ تو درود بھیج. بعض وقت لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں صلی پڑھنا ہے صلا پڑھنا ہے، کبھی زبر آتا ہے لام پر، کبھی زیر ہے. تو اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ جس درود کے شروع میں اللہم آئے گا وہاں صلی زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جس کے شروع میں اللہم نہیں آئے گا تو وہاں زبر صلی اللہ علی النبی جی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد. تو اس طرح ان سیغوں کو پڑھا جاتا ہے. تو میں نے کہا ہم درود بھیجتے ہیں، اللہ تو درود بھیج. یعنی ہم درود کے لیے رب سے کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. اللہ درود کی بدولت ہمیں دعا کا بھی ثواب دیتا ہے اور ہر درود پر 10 رحمتیں اللہ ہم پر نازل فرما دیتا ہے. میں نے کہا ایک بار میں نے درود بھیجا، آپ نے بھیجا، رب نے 10 رحمتیں ہمیں عطا کر دی. تو 10 رحمتیں تو درود پڑھنے والے کو عطا کی ہیں، اللہ اپنے محبوب کو کتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے. ایک بار کوئی درود پڑھ لے. اچھا اب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ تو درود بھیج. تو رب کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے. یعنی وہ ویسے تو عام کتنی رحمتیں، لیکن خاص رحمتیں جو رب کا درود ہے. اور بخاری شریف میں موجود ہے ثناؤہ عند الملائکہ. امام بخاری علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ رب کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے
اپنے محبوب کی تعریف بیان فرماتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے. میں نے کہا ایک محفل یہ کہ ہم یہاں سجائے میں حضور کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور ایک وہ محفل گئے کہ جس میں رب فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف بیان فرما. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب نے محفل سجایا نے سرکار واسطے. رب اپنے محبوب کی تعریف فرماتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اپنے نبی سے پیار کیجیے، اور حضور سے پیار کرنے کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت و اتباع بجا لانا. یہ پیار، یہ محبت کی نشانی علامت ہے. میرے نبی تو اتنا امت سے پیار کرے، پیدا ہوئے امت کو یاد کیا، معراج پہ گئے امت کو یاد کیا، کوئی غار میں جائے اور آیت مبارکہ کوئی آیت عذاب والی نازل ہو جائے، حضور رونے لگ جائے. قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون جو اللہ پاک نے ذکر فرمائی قرآن میں، ان تعذبهم فانهم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تیرے بندے ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فمن تابعنی فانه منی، اے اللہ جس نے میری اتباع کی وہ میری نافرمانی کی تو پھر اس کا معاملہ تجھ پر ہے. حضور یہ پڑھتے جا رہے ہیں تو حضور کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں. حضور کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے بارے میں کیا کروں. رونے لگ جاتے ہیں. جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا رب جانتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں. جبریل اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ تیرا محبوب کہہ رہے کہ رب جانتا ہے. اللہ نے آیت مبارکہ عطا کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا، اے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے. جبریل آئے، یا رسول اللہ رب یہ فرماتا ہے اللہ اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ مجھے راضی فرمائے گا. سبحان اللہ. میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا کر جنت میں نازاد لے کر چلا رہا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو حضور اتنا پیار فرمائے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن نبیوں کے لیے سونے کے ممبر ہو گئے، ہر نبی اپنے ممبر پر بیٹھ جائے گا. فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں. کیوں؟ ارشاد فرمایا مجھے خوف ہوگا کہ کہیں مجھے بٹھا کر اعزاز کے ساتھ جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میرے امتی حشر کے میدان میں پریشان نہ بیٹھے. اتنا امت سے پیار. حضور پھر آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا میزان عمل پر جہاں امانہ میں تل رہے ہوں گے میں وہاں ہوں گا. جس کے پلڑے میں کمی ہوگی آپ اپنی رحمت سے پلڑے بھاری بنانے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں کہ میں پل صراط کے کنارے ہوں گا. ربی سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار. کبھی حضور وہاں دعائیں کر رہے ہوں گے. فرمایا کبھی حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پیاسے امتیوں کو آب کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا. یہ حضور کی محبت اس امت سے. میرے بھائیوں آج وقت ہے، ضرورت ہے ہم بھی اپنے نبی سے ایسا پیار کریں. ہماری بھی محبت حضور کے ساتھ ایسے. اور یہ یاد رکھیں ہم جن کی آج برکتیں فیضان حاصل کرنے کے لیے 11ویں شریف سے بھی موسوم ہے یہ محفل پاک. میں کہتا ہوں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ہر نبی کی امت میں جو ولی ہوتے ہیں اللہ پاک نبی کو جو شرف دیتا ہے تو نبی کے صدقے اس امت کے ولی کو وہ نبی کے جو شرف ہیں اللہ خاص ان میں سے انہیں حصہ دیتا ہے. یعنی جو کچھ اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے قدرت طاقت دی، ہوا پر طاقت دی. اللہ کے نبی تھے، ہوا پر قدرت اللہ نے دی ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے جو ولی ہیں اللہ نے انہیں بھی کتنی طاقت دی. اس لیے تو آپ مجمع لگا کے بیٹھے اور سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں تخت پہلے سے آ جائے. تو عفریت نامی جن کھڑا ہوا کہا میں لے کر آ جاؤں. اور میں کتنی دیر میں تخت لاؤ گے؟ وہ قریب نہیں تھا، وہ تو مہینوں کی مسافت دور تخت رکھا ہوا ہے.
کتنی دیر میں آؤ گے؟ انہوں نے جن بولا ان تقوم من مقامک قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی، میں لے آؤں گا. اور محفل پتہ کب چلتی تھی؟ صبح سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈھلنے تک، یعنی ظہر کے وقت تک یہ آپ کی ایک لمبی محفل مجلس چلتی. تو جن نے کہا میں لے آؤں گا، اتنا وقت لگ جائے گا، میں لے آؤں گا. فرمایا نہیں، مجھے جلدی چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا، وہ کھڑا واسف بن برقیہ امتی ہے، ولی ہے. کہا حضور مجھے حکم کریں میں لے آؤں. تو فرمایا کب لے کر آؤ گے، کتنی دیر لگاؤ گے؟ تو وہ امت، اس امت کے ولی آصف بن برقیہ کہتے ہیں قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ حکم فرمائیں، آپ نے پلک بھی نہیں جھپکنی، میں تخت آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا. آپ حکم فرمائیں. یہ اللہ اپنے پیاروں کو جو طاقت دیتا ہے. آج سوشل میڈیا کے بگاڑ کی وجہ سے، جہاں سوشل میڈیا کی اچھائیاں بھی ہیں وہاں بگاڑ بھی ہیں، جہاں ایک اچھی باتیں ہیں وہاں برائی فحاشی تو اپنی جگہ، عقائد بھی کئی خراب کر رہے ہوتے گئے. ہم نے تو سوشل میڈیا سے یہ سنا، جب تک کیمرے میں نہیں دیکھیں گے ہم کسی کی نہ کرامت مانیں گے، ہم نہ کسی واقعے کا اقرار کریں گے، ہمیں کیمرے میں سب کچھ چاہیے. میں نے کہا کیمرے میں کوئی شوٹ کر کے آ جائے تو آپ بولو گے یہ ڈرامہ ہے، یہ سب کچھ شوٹنگ ہوئی ہے، یہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے، آپ تو یہ کہہ دو گے. ارے پھر مومن کس چیز کے ہیں؟ اگر ہر چیز کیمرے میں چاہیے تو قرآن نے یہ کیوں کہا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے وہ کون ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھیں گے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ایک مرتبہ آپ میدان میں ہیں، ایک کافر کے ساتھ سودا ہوا گئے. جب آپ اپنی سواری کو گھوڑا لینے گئے تو وہ کافر کہنے لگا میرے ساتھ سودا نہیں ہوا، آپ کوئی گواہ لے کر آؤ. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس بظاہر اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن حضرت خزیمہ آگے بڑھے، حضور میں گواہی دیتا ہوں. اور سنو، اس کافر کو کہا میں گواہی دیتا ہوں، یہ سودا ہوا گئے اور اللہ کے نبی نے تم سے یہ جانور خریدا ہے. جب یہ گواہی دی تو معاملہ رفع دفع ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. خزیمہ جب سودا ہوا تھا تم پاس نہیں تھے، تم اس وقت میرے ساتھ نہیں تھے، گواہی کیسے دی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے گواہی دی ہے. آپ فرماتے میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا، میں نے کبھی بھی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا. آپ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، میں نے فرشتے کو نہیں دیکھا کس طرح وہ نازل ہوا ہے، کون سی قرآن کی آیتیں لے کر آیا گئے، میں نے نہیں دیکھا. آپ نے کہا میں نے مان لیا. آپ نے کہا دوزخ ہے، میں نے مان لیا. آپ نے کہا جنت ہے، میں نے مان لیا. آپ نے کہا رب ہے، ہم نے نہیں دیکھا. آپ نے کہا ہے، ہم نے مان لیا ہے. حضور اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مانی ہیں. یہ تو زمین کا ایک چھوٹا سا سودا تھا، آپ نے کہا سودا ہوا ہے، میں نے مان لیا، میں نے گواہی دے دی. حضور گواہی دیے اس لیے دیے. فرمایا لوگوں گواہ تو دو دینا، نکاح میں بھی دو گواہ، ہر معاملے میں دو. فرمایا یہ خزیمہ ایسا ہے کہ آج کے بعد اگر اکیلا بھی گواہی دے اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان بالغیب ہے میرے بھائیوں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں قیامت کے دن تو کیسے کھڑا کرے گا. جب بندے مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، جسم ختم، ہڈیاں ختم، فنا ہو جائیں گے، کیسے اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے؟ یا اللہ ایمان ہے پر دیکھنا چاہتا ہوں، عین یقین ہو جائے، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا 4 پرندے لو. 4 پرندے لیے، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں واقعہ موجود ہے. 4 پرندے لو، ذبح کرو، ان کا گوشت قیمہ بنا دو اور ان کا قیمہ مکس کر دو، اور مکس کرنے کے بعد 4 پہاڑیوں پر ان کا قیمہ رکھ دو. اب اللہ نے فرمایا ابراہیم پکارو، ان پرندوں کو بلاؤ. آپ بلا رہے ہیں، ذرا غور تو کریں. اگر آج یہی پیمانہ ہے، کیمرہ دکھائے گا کرامت مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا پھر جاؤ آپ یہ آج کوئی بات کرے، تمہارے سامنے کوئی غیر مسلم کہہ دے تمہارا قرآن یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، میں نہیں مانتا، کیونکہ جب تک کیمرے میں نہیں آئے گا میں تو نہیں مانوں گا. تو پھر کیا دلیل دو گے وہاں پر؟ ارے ایمان تو کسی چیز کا نام گئے. رب نے کہا ابراہیم بلاؤ، ان پرندوں کو بلاؤ. وہ قیمہ اڑتا اڑتا آپس میں ان کے پیسز ایک دوسرے کے ساتھ ملتے گئے، وہ پرندہ جڑ جاتا ہے، اسے پر مل جاتے ہیں.
اور وہ پروں کو ہلاتا ہوا اڑاتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے زندہ کریں، ایسے زندہ کریں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے اولیاء صالحین کی نبی سے جو چیزیں ظاہر ہوں وہ معجزہ، اور ولی سے جو ظاہر وہ کرامت، کرامت بھی برحق ہے، ہاں ہونی مستند معتبر چاہیے، معتبر ہو مستند ہو۔ ہم ہر اس چیز کی قائل نہیں گئے کہ اگر کوئی من گھڑت اور ماد اللہ جھوٹ پہ لایا ہوا، نہیں، میں درست اور جو درست طریقے سے ثابت ہے کہ قرآن میں حدیث میں یا اسلاف کے اندر بزرگوں نے اپنی کتب میں لکھا تو وہ برحق چیزیں ہیں۔ تو اللہ اپنے اس وقت کے نبی کی امت میں اولیاء کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کو اللہ نے کتنا دیا، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں غوث پاک تو وہ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غوث پاک کی ولادت ہونی تھی تو پہلے ہی آپ کے والد حضرت ابو صالح کے خواب میں جا کر حضور نے بشارت دی، ابو صالح مبارک ہو، اللہ ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، وہ بیٹا میرا بھی محبوب ہوگا، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اور جیسے اللہ نے میری شان نبیوں میں بلند فرمائی ہے، اے ابو صالح وہ بیٹا ایسا ہوگا کہ اللہ نے اس تمہارے بیٹے کی شان ولیوں میں بلند فرما دی ہے، وہ ولیوں کا امام ہوگا۔ میں نے کہا حضور کو اللہ نے کثرت سے امت عطا فرمائی۔ کتنی امت نبی پاک علیہ السلام کی؟ حضور خود فرماتے ہیں قیامت کے دن 120 صفحے ہونی ہیں۔ کل کتنی صفحے ہونی ہیں؟ 120 صفحوں قیامت کے دن۔ فرمایا 40 صف کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت 40 صفوں میں فنش ختم ہو جائے گی۔ 80 صفوں کے اندر امت مصطفیٰ کھڑی ہوگی، 80 صفوں میں امت مصطفیٰ۔ میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کثرت سے امت عطا فرمائی، اور حضور کا صدقہ غوث اعظم کو اللہ نے کثرت کے ساتھ مرید عطا فرمائے، انہیں کثرت سے مرید عطا کیے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عبد القادر لوگوں کو تقریر کرو، باز کرو، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کچھ مجھے عطا فرما دے، میں کیا باز کروں، یہ عربی لوگ ہیں، میں عجمی ہوں۔ حضور نے اپنا مبارک لعاب عطا فرمایا، لعاب عطا کیا، خواب میں آ کے لعاب دیا، ایسا قید عطا فرمایا گیا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ تو یہ لعاب دیا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا، حضور غوث اعظم کے جو پیر و مرشد تھے ان کا نام تھا عارف باللہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی، وہ حضور غوث اعظم کے پیر و مرشد تھے۔ فرماتے ہیں میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے اپنا ایک خاص تحفہ جو مجھے عطا فرمایا ہے، کہا کہ مجھے وہ جبہ خاص ایک پہنایا، اور پھر حضور غوث اعظم کے پیر صاحب کہنے لگے کہ یہ نارمل کوئی جبہ نہیں ہے، یہ نارمل عام نہیں ہے، یہ وہ جبہ ہے، کہا کہ جو میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الحسن علی بن یوسف نے مجھے ایک خاص موقع پر دستار کرتے ہوئے یہ جبہ پہنایا، اور انہوں نے کہا میرے پیر و مرشد الشیخ ابو الفرا نے مجھے عطا کیا، اور وہ کہ میرے پیر و مرشد ابو بکر شبلی نے مجھے عطا کیا، انہوں نے کہا میرے پیر و مرشد جنید بغدادی نے عطا کیا، اور وہ کہ میرے پیر و مرشد حضرت سری سختی نے دیا، وہ کہ میرے پیر و مرشد معروف کرخی نے عطا کیا، وہ کہ میرے پیر و مرشد حضرت داؤد طائی نے عطا کیا، اور وہ کہ میرے پیر و مرشد حضرت حبیب عجمی نے عطا کیا ہے، اور انہوں نے کہا میرے پیر و مرشد حضرت حسن بصری نے دیا ہے، اور حسن بصری فرماتے ہیں یہ جبہ عام نہیں ہے، میرے پیر و مرشد مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں یہ جبہ مجھے خود پیارے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا۔ 12 واسطوں سے حضور غوث اعظم کو نبی پاک علیہ السلام کا یہ جبہ ملا، اور پھر آپ نے زیب تن کیا، اللہ نے پھر کیسا خاص فیضان عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ 70 ہزار کا مجمع ہے، غوث پاک ان میں تقریر کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، جیسے آواز پہلی صف کے آدمی سن رہے ہیں، آخر میں بیٹھا ہوا آدمی بھی ویسے ہی ان کی گفتگو کو سن رہا ہے۔ یہ اللہ اپنے اولیاء کو خاص ایسا وہ فیضان عطا کرتا ہے حضور کا، اور یہ حضور کا فیضان ہے، ولی کی شان حقیقت یہی ہے، وہ نبی کا خاص فیضان ہے۔ میرے بھائیوں اپنے نبی سے بھی پیار کیجئے، امت کے اولیاء سے بھی پیار کیجئے، اور یہ یاد رکھیں ان کے جو انداز جو طریقے تھے نا، کچھ چیزیں ہمیں سیرت مبارکہ میں خود بھی نافذ کرنی،
ایک میں حدیث بکثرت سناتا ہوں اور یہ آج بھی میں اس لیے عرض کروں گا، میں اور آپ سب دیکھیں کہ میری زندگی میں وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے تو وہ میری بھی پسند ہونے چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے، اور جسے حضور نہ پسند کرے تو وہ ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، نکال دینی چاہیے ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ گزرے تو ایک آدمی کو دیکھا سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کوئی آدمی پسند کرے گا اپنے ہاتھوں میں انگارہ پہنے، آگ پہنے؟ نہیں، کوئی نہیں پسند کرے گا۔ حضور نے لیا انگوٹھی پھینک دی، جب انگوٹھی پھینکی تو حضور وہاں سے روانہ ہو۔ کسی نے کہا کہ اٹھا لو، کام لے لینا، بیچ لینا، کوئی اور کام کر لو، پہننا نہیں، پہننے کا منع کیا ہے کہ مرد سونا نہیں پہنے گا۔ تو اب وہ آدمی کا، وہ صحابی کا جذبہ اللہ اکبر، وہ کہنے لگے بندہ اللہ کی قسم جسے حضور نے پھینک دیا ہے اسے میں نے بھی زندگی سے نکال دیا ہے۔ سونے کی انگوٹھی ہے، میں نہیں اٹھاؤں گا، اور کوئی اٹھا لے، کوئی غریب، کوئی اور مسکین، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمارے لیے آئیڈیا ہے۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہے، نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں نماز کو نافذ کرنا ہے۔ ہمیں حضور نے زکوٰۃ کی تعلیم دی، ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہمیں حج کی ترغیب دی ہے، حج فرض ہو تو اب اسے تاخیر نہ کرو، ہمیں وہ حج کا فریضہ مقدم سمجھ کر اس حج کے فریضے کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کمانے کی ترغیب دیں اور حکم ارشاد فرمائے۔ ہم نے حرام کام میں جوبے کی طرف، سود کی طرف، کسی ایسے حرام کی طرف نہیں جانا، ہم نے حلال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا ہے اور حلال ہی کمانا اور حلال ہی کھانا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرمائے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو۔ آپ نے کسی صحابی کو دیکھا جوان کو اجازت مانگ رہے کہ حضور مجھے اجازت دیں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ آپ نے فرمایا ہے تلوار کے سائے میں جنت ہے۔ فرمایا ماں باپ ہیں؟ جی حضور۔ کہا کس عمر کے؟ حضور بوڑھے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں۔ فرمایا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، جس جنت کو تم وہ تلوار کے سائے میں تلاش کرنے جا رہے ہو، اللہ نے وہ جنت تیرے ماں باپ کی خدمت کے اندر رکھ دی ہے، اس جنت کو وہاں تلاش کرو۔ آج میرے بھائیوں، آج ہمارے والدین اگر ضعیف ہیں اور بالخصوص وہ جو محتاج ہیں، ان پہ خرچ کرنا یہ عبادت سمجھ کر خرچ کریں، ان پر خرچ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھ لیں۔ اپنے ماں باپ کو ایسا نہ چھوڑ دیں کہ وہ تنہا ہو جائے۔ کئی ہر ایک کی بات نہیں کرتا، سعادت مند بھی بہت سے لوگ ہیں جو الحمدللہ اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور میں ان کو کہوں گا اگر اولاد میں سے ایک دو ایسے ہیں کہ وہ نہیں توجہ کرتے تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو کہ وہ نہیں دیکھتا میں کیوں دیکھوں، وہ علاج معالجے میں میرے ساتھ پیسے نہیں ملا رہا میں کیوں خرچ کروں؟ نہیں، رب نے دیا ہے، خرچ کرو، عبادت سمجھ کر خرچ کرو اپنے ماں باپ پر۔ کبھی ماں باپ پر یہ وقت نہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے رو رہی ہو، ماں باپ اپنے اولاد کے دکھوں میں رو رہی ہو، اولادیں تنگ کر رہی ہو، تکلیفیں پہنچا رہی ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر ماں باپ کو ستا کر کوئی کہے گا کہ میں گناہ نیکیاں کر لوں گا، میں بہت عبادت گزار بن جاؤں گا، نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک اپنے ماں باپ کی وہ دل سے دعائیں نہیں لے لیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اس مقام تک کیسے آدمی پہنچ جاتا ہے؟ حضرت ویسے کرنی سے پوچھیں اس مقام پر کیسے پہنچے ہو؟ ارے جنہوں نے حضور کا زمانہ پا لیا ہو۔ اب دیکھیں نا، حضور کا زمانہ ہے، جائیں تو مدینے جا کے بیٹھ جاتے، نبی پاک اسلام کی ملاقات کرتے، صحابی بن جاتے، لیکن نہیں آئے مدینے، صرف ایک مرتبہ زندگی میں آئے، وہ بھی والدہ نے بڑی لمیٹڈ اجازت دی کہ بیٹا اتنے دن اور یہ وقت ہے، میں بڑی محتاج ہوں، میں پریشان ہو جاؤں گی، جانا بس ایک دفعہ جاؤ، اتنے وقت رہنا، واپسی آ جانا۔ ارے مدینے گئے ہیں، یمن کرن سے سفر کر کے گئے ہیں، کوئی سہولت والا سفر تو نہیں تھا۔ مدینے پہنچے، اتفاق ایسا ہوا نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، اور حضور کہیں صلح کروانے قبیلوں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام جب مدینے میں آتے ہیں، ادھر دیکھا کہ ویسے کرنی کا وقت وہ ختم ہو گیا جو ماں نے دیا ہے، آپ نے واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک عاشق سے پوچھا جائے، مدینے پہنچے، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے اور وہ واپسی چلے جائیں، صرف ماں کے حکم پر وہاں پہنچ گئے، واپسی گئے، حضور مدینے آئے تو خود ہی فرمایا ہے یہاں کوئی میرا عاشق آیا تھا، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ آیا تھا حضور آیا، ایک آدمی تھا کرم کرنے والا، اللہ اکبر۔ میرے نبی حضرت عمر کو بلائیں، حضرت علی کو بلائیں اور اپنا مبارک جبہ عطا کریں
اور فرمایا کہ یہ میری امانت ہے, یہ تحفہ ہے, یہ میرے اس دیوانے کو جب ملاقات ہو تو دینا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگو, میری امت کی. تو یہ کیسے ملا مقام؟ یہ ماں باپ کی خدمت سے میرے بھائیوں, یہ ماں باپ کی خدمت سے ہے. بظاہر دور ہے مگر حضور کی نظروں میں ہے, حضور کی نظروں میں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی یہ وقت نہ آئے. آج جوانوں سے بھی کہوں گا جو اپنے ماں باپ سے تلخ طریقے سے بات کرتے ہیں, کئیوں کے ماں باپ ایسے بچوں سے ڈرتے رہتے ہیں, بچے سے بات کروں گا ناراض نہ ہو جائے, بچہ کہیں میرے سے ناراض ہی نہ ہو جائے, آگے سے سنانے نہ لگ جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ماں باپ کو اگر یہ ڈر اولاد کا ہے, ارے ہونا تو یہی چاہیے, بچہ ڈرتا رہے کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. یہاں تو یہ کہا اوف تک کا کلمہ نہ کہو کہ کہیں انہیں تکلیف نہ پہنچ جائے, اور یہاں اتنی باتیں سنا کر اور ماں باپ سے ناراض ہو جانا. نہیں میرے بھائی, سعادت سمجھ کر ان سے پوچھے جن کے ماں باپ نہیں ہیں. میں کہتا ہوں واقعی جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ کتنے بظاہر نیکیوں کے اعتبار سے گھاٹے میں, وہ کون سا گھاٹا گئے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت سے اگر کوئی دیکھ لیتا ہے اللہ مقبول حج کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے. حضور ہم تو روزانہ دیکھ سکتے ہیں, 100 مرتبہ دیکھ سکتے ہیں. فرمایا اللہ اکبر کبیرہ, اللہ بہت بڑا ہے, 100 دفعہ دیکھنے والے بنو, اللہ تمہیں 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے. 100 حجوں میں. تو یہ تو گھر میں بیٹھ کر اتنی نیکیاں ثواب ہے میرے بھائیوں, ان سے دعائیں بھی لیں, ثواب بھی حاصل کریں. اور جن کے دنیا سے جا چکے گئے, ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حق بیان کیے ہیں. آخری بات, آخری حدیث اور بیان میرا ختم, اور یہ پیغام ان کے لیے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا حضور ماں باپ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی کوئی حق رہتا ہے, تو فرمایا ہاں, جب تم نماز پڑھو اپنی تو ماں باپ کے لیے بھی پڑھا کرو. یعنی جب نماز پڑھو تو کچھ نفلی طور پر نمازیں ماں باپ کے نام سے پڑھ لیا کریں. ظہر کے بعد 2 رکعت آپ نے اس لیے پڑھ لی یا اللہ میرے ماں باپ کو اس کا ثواب دے. آپ مغرب کے بعد ہیں, نفل پڑھنا منع نہیں ہے, 2 رکعت پڑھ لیں. عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ لی یا اللہ میرے ماں باپ کو ثواب دے. ورنہ جب نماز پڑھو ان کے لیے بھی نماز پڑھو, جب روزہ رکھو ان کے لیے بھی روزہ رکھو. یعنی نفلی طور پر کبھی ان کے نام سے روزے رکھ لیا کرو. تو یہ ماں باپ کا ایک حق. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے استغفار کرو, ان کے لیے استغفار. یعنی کبھی تسبیح لے کر بیٹھیں استغفر اللہ استغفر اللہ, کس نیت سے, یا اللہ ان کا اس تسبیح کا ثواب ماں باپ کو میں دیتا ہوں, تو ان کے لیے استغفار کرو. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دوستوں کی عزت کرو, ان کے دوستوں کی عزت کرو. آپ کو پتہ ہے والد کا تعلق ان سے, ان کی تعظیم کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو. یار یہ میرے باپ میرے والد کا دوست ہے, رکھ رکھا والا آدمی, سلام دعا, میرے والد اس کے پاس بیٹھتے تھے بڑے خوش ہو جاتے تھے, ہنستے مسکراتے تھے. آپ ان کی قدر کریں, ان کی تعظیم کریں. اور ضمن یہاں یہ بات کہوں گا کہ جب والد کے دوست کی اللہ کے پیارے نبی نے یہ حق بیان کیا ہے, تو جو والد کی اولادیں ہیں بھائی بھائی آپس میں ٹوٹ نہ جائیں, وہ آپس میں اور زیادہ محبت کے ساتھ رہیں. چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے وعدے پورے کر دو. اگر آپ کو پتہ ہے ماں باپ نے کوئی نیتیں کی تھی کہ کچھ مسجد کو دینا ہے, مدرسے کو دینا ہے, صدقہ کرنا ہے, فلاں رشتہ دار کو والدین کچھ دیتے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ دیتے تھے. اب ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں, آپ ان کی نیتیں پوری کر دیں. یعنی جہاں آپ کے والدین کوئی نیکی کے کام میں خرچ کرتے تھے آپ بھی وہاں خرچ کرتے رہے, انشاءاللہ یہ اس کا ثواب ملے گا. اور یہ حدیث پاک ہمارے لیے ان سب کے لیے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ رب العالمین ان تمام کی آمین بخشش و مغفرت فرمائے. اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انتظام سے, اہتمام سے اور عروج ہے ماشاءاللہ. اتنے احباب آپ تشریف لائے, خواتین بھی ہیں, ماں بہنیں بھی ہیں. اللہ رب العالمین سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ منقبت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری میرت نواز صاحب کو کہ وہ منقبت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ
مدن
مدن ویران بھی سے آزم دستگی بنا ہے مدن ویران بھی سے آزم دستگی گل باغ ولادت بھی کیا بس سکھایا ہے اللہ نے بلیوں کا سے تھر بنایا ہے اللہ نے بلیوں کا سے تھر بنایا ہے تقدیر بنائی ہے سیدر سے تقدیر بنائی ہے بغداد سویا کی ہر بات ارادے ہے بغداد سویا کی ہر بات ارادے ہے تو بھی ہم ہستے بھی کئی حسن خاص
والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين